باطل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا۔ اب میں جہاں پہنچ گیا ہوں اور ہمارا مشاعرہ جہاں پہنچ گیا ہے تو اب ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب اس قلمکار سے، اس شاعر سے اور اس عظیم المرتبت شاعر سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے جس نے ڈرے، سہمے اور دبے کچلے اور سہمے ہوئے لوگوں کو ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھایا ہے۔ آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ہندوستان ہی نہیں پوری اردو دنیا کے بہت ممتاز، بہت محبوب اور ہم سب کے بہت ہی قابل صد احترام شاعر جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب جو ہمارے مشاعرے کا وقار ہے، آپ کے تالیوں کی گونج ابھی کمزور ہے، اور زیادہ تالیوں کی گونج میں استقبال کریں محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ محترم ڈاکٹر راحت اندوری۔ تشریف رکھیں دوستو۔ سب سے پہلے میں آج کے جو مشاعرے کی اس محفل کو سجانے والے میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی آفتاب الوی صاحب، ڈاکٹر جلال الدین صاحب، ہریش مشرا صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے دوستوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں سچ بولنے کے معاملے میں بہت بدنام ہوں۔ تو ایک آدھی صدی مجھے ہو گئی شعر پڑھتے پڑھتے، ایک تہائی دنیا میں شاعری سناتا ہوں اور مہینے میں 20 راتیں یہی کام کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم بالکل سچائی سے یہ بات قبول کر رہا ہوں کہ ایسی محفلیں جو آج کی محفل ہے، ہم ترس چکے ہیں کہ کہاں ہماری شاعری لے کر، لیکن اگر یہ بنیاد آپ نے رکھی ہے آفتاب صاحب اور آپ نے حریش بھائی نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس زبان پر ایک خطرہ سا لوگ کہتے ہیں کہ خطرہ لاحق ہے اور زوال کی طرف جا رہی ہے، اردو مٹ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یہاں سے پیدا ہو رہی ہے اردو۔ آئیے شاعری کی طرف۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، تقریر کرنا مجھے آتا نہیں، لیکن بول کے دیا جذبات میں۔ پچھلے برس میں ایک شعر سارے دیش میں پڑھتا رہا، صدر صاحب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ اللہ جو دکھا دے وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم کئی شکلوں میں کئی لوگوں کو ڈھو رہے ہیں، بھائی آپ کو صدر کو نہ دیا تو آپ صدر ہیں، آپ کو اللہ نہ کرے کہیں ہندوستان کا صدر نہ بن جائیں آپ کہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شعر پڑھتا تھا تو لوگ پسند بھی کرتے تھے، داد بھی دیتے تھے، تعریف کرتے تھے، لیکن مشاعرے کے بعد مجھے آگے گھیر لیتے تھے کہ راحت بھائی اس شعر میں آپ نے کیا کہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، کوئی انقلاب آنے والا ہے، کچھ تبدیلی آنے والی ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ یہ وقت آنے پر آپ کو خود معلوم پڑ جائے گا، پہلے وہ شعر سن لیں اور پھر آپ بھی دیکھیے گا کہ تبدیلی آئی یا نہیں۔ نسیم بھائی کا شعر صاحب یہ تھا کہ سفر میں جاگ کے سنیے گا۔ میں تھوڑا سا مردانہ قسم کی شاعری کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی چاہے خواتین ہو لیکن ان میں جذبہ مردانہ ہو۔ کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، واہ مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد۔ دیکھیے پھر دسمبر میں مزہ آیا، اور اب میں جو تازہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ اس میں بھی سوال پیدا ہوں گے، لیکن اس کا بھی جواب کچھ مہینوں کے بعد آپ کو انشاءاللہ پھر مل جائے گا۔ میں پھر کہوں گا صاحب دیکھیے ملا کہ نہیں ملا۔
جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے جا کے کہہ دے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے، واہ، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، واہ واہ، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، مدتوں بعد. جب میرے سوال کا جواب لوگوں کو مل گیا تھا تب میں ان کو کہتا تھا کہ مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے. مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، واہ 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 واہ، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے. بہت ایک شعر سنے.